السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج النبی کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ کو آپریشن کے عمل سے فارغ کیا گیا اور ایمان و حکمت اور بہادری، بے باکی، صبر و تحمل کی صفات سے متصف کرنے کے لیے آپ کے دل میں یہ چیزیں پیوست کی گئیں اور پھر دل کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ براق جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس براق پر آپ کو سوار کرایا گیا اور زمینی سفر کے ذریعے بیت المقدس کا رخ کیا گیا، جس کا تذکرہ 15ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع بصیر، کہ بہت پاک ذات ہے اللہ کی جس نے سیر کرائی رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام مکہ سے لے کر مسجد الاقصی فلسطین تک لے کر آیا رات کے تھوڑے ہی حصے میں۔ یہ مرحلہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے میں دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ دوزخ کے اندر ہونے والی عقوبتوں کو نبی پاک کو دکھایا گیا اور جن جن کو عقوبت دی جا رہی تھی، بہت ساری عقوبتوں سے آپ کو متعارف کرایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے جبریل سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سزا کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو جبریل امین بتاتے رہے کہ یہ اس جرم کے کرنے والے ہیں اور اس جرم کی سزا انہیں دی جا رہی ہے۔ اس طرح جنت دوزخ کی سیر کرا کر دوزخ میں ڈالے جانے والے لوگوں کے بارے میں بتلا کر اس سفر کو بیت المقدس تک اختتام پذیر کرایا گیا۔ یہ ہے دلیل کہ دوزخ پہلے سے بنی ہوئی ہے، جب سے کائنات بنی ہے اور تیار ہے۔ اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں، منکر ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، لادین ہیں، زندیق ہیں، جس طرح جاوید احمد غامدی اور اس کے ٹولے والے ہیں، اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لعنت برسائے اور ان کو تہس نہس کرے اور ان کو ملیامٹ کرے۔ یہ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور فرامین کا انکار کرانے کے لیے یہ امریکہ میں بیٹھ کر پوری امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو اور اس کے ماننے والوں کو تہس نہس کرے، ملیامٹ کرے، نیست و نابود کرے، کیونکہ یہ بددعا کے مستحق ہیں جو ہدایت کے بجائے ضلالت پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بجائے یہ روشنی، اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں۔ اور
سنتوں اور نبی کے فرامین کی طرف راغب کرنے کے بجائے یہ بدعات کی طرف اور خلاف سنت طریقوں کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، خرافات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ حقدار ہیں، زیبا ہیں، لائق ہیں کہ ان پر لعنتیں برسائی جائیں اور ان کو عتاب کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو اچھے ناموں کے بجائے برے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور تمام مسلمان اپنے دلوں کی بڑاس بجھاتے ہوئے ان پر روزانہ لعنتیں برسائیں اور بد دعائیں کریں۔ یہ لوگ بد دعاؤں اور گالم گلوچ کے اور لعنتوں کے پھٹکار کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بد دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی حقیقت کے منکر ہیں اور لوگوں کو بھی انکار پر اکسانے والے ہیں، بھڑکانے والے ہیں۔ معراج جیسا عظیم واقعہ اور اس میں جتنے بھی حقائق اس میں اجاگر کیے گئے ہیں، وہ ہر واقعہ بہت شاہکار واقعہ ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ تو ایک کا انکار سب کا انکار ہے، اور وہ جنت کا بھی انکار کرتے ہیں اور دوزخ کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ابھی سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ تو بنی ہوئی نہیں ہے تو نبی پاک کو دکھایا کس طرح؟ نبی پاک کو دیدار کیسے کرایا گیا؟ نبی پاک نے دیکھ کیسے لیا؟ جبریل نے کیسے دکھایا؟ بنی ہوئی تھی تو اللہ کے حکم سے یہ سب کام ہوئے ہیں۔ نبی نے جنت بھی دیکھی ہے اور دوزخ بھی دیکھی ہے، جنتیوں کو بھی دیکھا ہے اور دوزخیوں کو بھی دیکھا ہے، سزاؤں، عقوبتوں اور اذیتوں کے مناظر کا مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے تمام فرامین پر جو مؤیدہ ہیں، جو مفضلہ ہیں، جو مفسرہ ہیں اور جو مبینہ ہیں، سب کو ماننے اور سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔